بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹیکو نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے ہاتھ کو جھٹکا لگا۔ رائفل کی نال اوپر کی طرف اٹھ گئی اور لاتعداد گولیاں میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ ٹیکو کی انگلی اس وقت تک ٹریگر سے نہیں ہٹی تھی جب تک میگزین خالی نہیں ہو گیا تھا۔ وہ متوحش نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھپٹ کر ٹیکو سے رائفل چھین لی اور اسے نال کی طرف سے پکڑ کر لاٹھ کی طرح گھما دیا۔ رائفل کے بٹ کی ضرب ٹیکو کے گھٹنے پر لگی اور وہ بلبلاتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ اس کا ایک ساتھی قریب آیا تو وہ بھی رائفل کی زد میں آ گیا۔ اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی۔ تیسرا آدمی اٹھ کر چیختا ہوا اندرونی دروازے کی طرف دوڑا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اس دروازے کی دوسری طرف ایک کشادہ اور طویل راہداری تھی جس سے اور بھی راہداریاں دائیں بائیں کو نکلتی تھیں۔ وہ شخص مدد کے لیے چیختا ہوا ایک اور راہداری میں مڑ کر غائب ہو گیا۔ میں اس کی چیخوں اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازوں کے سہارے اس کا پیچھا کرتا رہا، لیکن وہ راہداریوں کی ان بھول بھلیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی ایک راہداری میں مڑا ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی ناگپال اور اس کے ساتھ وہ آدمی کھڑا تھا جو اس کے ساتھ عقوبت گاہ میں آیا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ اسی دوران میں وہ آدمی بھی ایک دروازے سے برآمد ہوا جو چیختا ہوا عقوبت خانے سے بھاگا تھا۔ وہ اس وقت بھی چیخ چیخ کر ناگپال سے کچھ کہہ رہا تھا۔ رائفل پھینک دو ہمت سنگھ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے، ناگپال نے چیخ کر کہا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ رائفل اب بھی میرے ہاتھ میں تھی جسے میں نے نال کی طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ تمہاری بھول ہے ناگپال، میں نے جواب دیا۔ اپنے آدمیوں کا حشر تم نے دیکھ لیا، تم لوگ میرا راستہ نہیں روک سکتے، بہتر ہوگا کہ تم اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ میں سرنڈر کر دوں؟ ناگپال گرایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ میرے گلے میں پڑی ہوئی مالا بکھر گئی، لیکن موتی زمین پر گرنے کی بجائے میرے جسم کے مختلف حصوں پر چپک گئے۔ ناگپال اور اس کا ساتھی مسلسل فائرنگ کر رہے تھے اور گولیاں میرے جسم پر انہی جگہوں پر لگ رہی تھیں جہاں جہاں مالا کے پتھر چپکے ہوئے تھے۔ ناگپال کا ساتھی تو خوفزدہ انداز میں چیختا ہوا ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا اور ناگپال اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا وحشت زدہ انداز میں میری طرف دیکھتا رہ گیا۔ میں نے رائفل کو لاٹھ کی طرح گھما کر اس کے پہلو میں ایک زوردار ضرب رسید کر دی۔ ناگپال بلبلاتا ہوا گرا اور میں نے بھی ایک طرف دوڑ لگا دی۔ کئی راہداریوں میں چکرانے کے بعد میں اس عمارت کی پچھلی طرف آیا۔ اس طرف جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں اور گہری تاریکی تھی۔ میں ایک طرف دوڑتا چلا گیا اور بالآخر قید خانے والے بلاک کی طرف آ گیا۔ اس بلاک کے اوپر سے گھوم کر سامنے کی طرف آتے ہوئے میں نے خاصی احتیاط سے کام لیا تھا۔ سمبا والی کوٹری کا دروازہ کھولنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ اندر مشعل جل رہی تھی۔ میں دوڑ کر سمبا کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا اور گرد آلود فرش پر پشت کے بل پڑا ویران سی آنکھوں سے نظروں چھت سے گور رہا تھا۔ کیسے ہو سمبا؟ کیا تم اٹھ سکتے ہو؟ میں نے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ سمبا کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے چھوڑ دو ہمت سنگھ، تو تم بھاگ جاؤ۔ وہ رک رک کر بولا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں نے کہا اور مزید جھک کر اسے باہوں پر اٹھا لیا اور دروازے کی طرف لپکا۔ حویلی کی عمارت کی پچھلی طرف شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ناگپال اور اس کے آدمی مجھے اس طرف تلاش کر رہے تھے۔ میں نے حویلی کے برآمدے کی طرف دوڑ لگا دی جہاں ایک جیپ اور دو کاریں کھڑی تھی۔ اصولی طور پر مجھے اس علاقے سے دور ہی رہنا چاہیے تھا، لیکن میں برآمدے کی طرف جا کر بہت بڑا رسک لے رہا تھا اور یہ رسک لیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ اس پر اسرار حویلی اور اس علاقے سے نکلنے کے لیے مجھے سواری کی ضرورت تھی اور برآمدے کے سامنے 3 گاڑیاں کھڑی تھی۔ میں دوڑتا ہوا سب سے قریب والی سیاہ لینڈ کروزر کے قریب پہنچ گیا۔ یہ لینڈ کروزر ویگن کی طرح کشادہ تھی اور اس کے دروازے بھی لاک نہیں تھے۔ میں نے بڑی آہستگی سے پچھلا دروازہ کھول کر سمبا کو سیٹ پر لٹا دیا اور تیزی سے گھوم کر آگے والے دروازے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے ٹٹولنے لگا۔ اگنیشن میں چابی لگی ہوئی تھی۔ میں چابی گھمانا ہی چاہتا تھا کہ برآمدے کی طرف سے ناگپال کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اسے بندی خانے کی طرف دیکھو، بچ کر نہ جانے پائے۔ میرا ہاتھ رک گیا اور میں برآمدے کی طرف دیکھنے لگا۔ 2 انسانی ہیولے برآمدے میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک برآمدے سے اتر کر قید خانے کی طرف دوڑ گیا جبکہ دوسرا برآمدے ہی میں کھڑا رہ گیا۔ وہ یقیناً ناگپال تھا۔ 2 منٹ بعد قید خانے کی طرف سے اپنے آدمی کے چیخنے کی آواز سن کر ناگپال بھی برآمدے سے نکل کر اس طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی نگاہوں سے اوجھل ہوا میں نے اگنیشن میں چابی گھما دی اور ریورس گیئر میں ڈال کر گاڑی کو پیچھے لے جانے لگا۔ وہ
بھاگ رہا ہے، گولی مار دو، روکو اسے۔ یہ ناگپال کے چیخنے کی آواز تھی اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ میرے کانوں میں مکھیوں کی بنبناہٹ سی سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور نیلگری کی مالا مجھے اپنے گلے میں جھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نیلگری اب تک میری حفاظت کے لیے موجود تھی، لیکن اب وہ جا چکی تھی۔ اس کی وجہ سے میں ایک بہت بڑی مصیبت سے نکل تو آیا تھا، لیکن ابھی خطرے سے باہر نہیں ہوا تھا۔ میں لینڈ کروزر کی تیز رفتاری سے پیچھے لیتا چلا گیا۔ اسی وقت دو اور انسانی حملے برآمدے میں نمودار ہوئے اور ان کی رائفلیں شعلے اگلنے لگیں۔ ایک گولی ونڈ اسکرین کے عین وسط میں لگی اور شیشہ توڑتی ہوئی پچھلی اسکرین میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ میں نے لینڈ کروزر کو روکا اور گیئر بدل کر ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی اسٹیئرنگ کو بائیں طرف گھماتا چلا گیا۔ گاڑی کا رخ اب حویلی کے پھاٹک کی طرف تھا جو کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہیڈ لائٹس بھی آن کر دی اور رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ عقب سے گولیاں برس رہی تھی۔ عقبی ونڈ اسکرین بھی گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی، لیکن یہ غنیمت تھا کہ کوئی گولی کسی ٹائر پر نہیں لگی تھی اور گاڑی کا فیول ٹینک بھی محفوظ رہا تھا۔ پھاٹک سے نکلتے ہی تنگ سا پتھریلا راستہ تھا جو ڈھلان کی طرف چلا گیا تھا۔ گاڑی طوفانی رفتار سے اس ڈھلان پر دوڑ رہی تھی اور میرے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ نشیب میں یہ سڑک کافی دور تک سیدھی چلی گئی تھی۔ میں نے ابھی زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ سامنے لگے ہوئے آئینے میں روشنی کی چمک دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی تھی اور آئینے میں نظر آنے والی چمک اسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تھی۔ میں نے رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ نشیب ختم ہو گیا تھا اور اب سامنے چڑھائی تھی جو تقریباً 200 گز کی بلندی تک چلی گئی تھی۔ چڑھائی کی وجہ سے گاڑی کی رفتار بھی کم ہو گئی تھی۔ پیچھے آنے والی گاڑی سے فائرنگ شروع ہو کر دی گئی۔ چڑھائی کے اختتام پر ایک مستہ میدان تھا اور کچھ آگے جا کر وہ پتھریلا راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک راستہ سیدھا چلا گیا تھا اور دوسرا دائیں طرف کچھ آگے جا کر چٹانوں میں داخل ہو جاتا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ کسی زمانے میں یہ راستے آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے اس زمانے میں کاریں نہیں ہوں گی کہ ان راستوں کو پختہ سڑکوں کی طرح ہموار بنانے کی ضرورت پیش آتی۔ پتھریلے راستے پر گاڑی کو بری طرح جھٹکے لگ رہے تھے اور مجھے سمبا کی طرف پریشانی تھی۔ سمبا تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے پیچھے گردن گھما کر چیختے ہوئے پوچھا۔ جواب میں سمبا کی صرف کراہیں سنائی دی، جس کا مطلب تھا وہ زندہ تھا۔ وہ راستہ آگے جا کر چٹانوں میں داخل ہو گیا تھا اور ان چٹانوں میں کئی سمتوں میں راستے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اصل راستہ کون سا ہے۔ جو راستہ ذرا کشادہ نظر آتا میں گاڑی کو اس طرف گھما دیتا۔ اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں وہ آگے جا کر بند نہ ہو جائے یا اچانک ہی کوئی ایسا کھڈ نہ آ جائے جس میں گر کر گاڑی کے ساتھ ہمارے بھی پرخچے اڑ جائیں۔ میں تقریباً 2 گھنٹوں تک پہاڑوں میں اونچے نیچے اور غیر ہموار راستوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ کئی مقامات پر میں حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور یہ اجنبی راستے مجھے کس طرف لے جائیں گے۔ میں کسی آبادی تک پہنچ پاؤں گا یا انہی پہاڑوں میں بھٹکتا رہوں گا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ گاڑی کا انجن ہچکولے لینے لگا۔ میری نظریں بے اختیار فیول بتانے والے ڈائل کی طرف اٹھ گئیں اور میں کانپ کر رہ گیا۔ سوئی 0 پر ساکت ہو چکی تھی۔ ٹینک میں پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ گاڑی اس وقت ڈھلان پر جا رہی تھی۔ میں نے انجن بند کر دیا۔ یہ ڈھلان کافی دور تک چلی گئی تھی، تقریباً نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد گاڑی خود بخود رک گئی۔ اتفاق سے جس جگہ گاڑی رکی تھی وہاں سامنے ہی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کچھ بلندی سے گرتا ہوا پانی کا جھرنا دکھائی دے رہا تھا۔ میں چند لمحے سیٹ پر بیٹھا رہا اور پھر نیچے اتر کر متوحش نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ جگہ آبادی سے نہ جانے کتنی دور تھی۔ میں اکیلا ہوتا تو کسی نہ کسی طرف جا سکتا تھا، لیکن میرے ساتھ سمبا تھا جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے لیے چلنا تو کیا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ میں کچھ دیر تک کھڑا ویرانے میں چاروں طرف دیکھتا رہا، پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر سمبا پر جھک گیا۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی چھت کی بتی جلا دی۔ سمبا کے چہرے پر زردی کھنڈ رہی تھی، ہونٹوں پر پپڑیاں سی جمی ہوئی تھی۔ کیسے ہو سمبا؟ میں نے پوچھا۔ سمبا نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے پپڑیوں زدہ ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے لیے تم نے بلا وجہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال رکھی ہے، مجھے چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس نے رک رک کر جواب دیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں سمبا؟ میں نے کہا، ہم ان درندوں کی پہنچ سے بہت دور نکل آئے ہیں، اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن گاڑی
گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں دن طلوع ہونے تک یہیں رہنا پڑے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ مجھے صرف تمہاری پریشانی ہے، تمہیں جلد سے جلد طبی امداد ملنا بہت ضروری ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ان پہاڑوں میں طبی امداد کہاں، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، سمبا نے کہا۔ میں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا سمبا، میں نے کہا مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں، مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور آخری سیٹ کی پچھلی طرف جہاں ڈگی کے طور پر استعمال ہونے والی تھوڑی سی جگہ تھی کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جس میں پانی لایا جا سکے، اور پھر میری آنکھیں چمک اٹھی۔ اس جگہ کچھ اور چیزوں کے علاوہ پیٹرول کے 2 کین بھی پڑے ہوئے تھے اور دونوں مہر بند تھے۔ وہ قدیم حویلی بھی کسی آبادی سے یقیناً بہت دور تھی۔ انہوں نے اس طرف آمد و رفت کے لیے فاضل پیٹرول کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ اب فاضل ٹائر، ایک رسا اور چند اور چیزوں کے علاوہ شراب کی ایک بوتل بھی پڑی تھی۔ میں بوتل اٹھا کر جھرنے پر آ گیا، پہلے خود پانی پیا اور پھر بوتل دھو کر اس میں پانی بھر لیا اور گاڑی میں آ گیا۔ سمبا 2-3 گھونٹ سے زیادہ نہیں پی سکا تھا۔ میں نے بوتل اس کے قریب ہی رکھ دی اور نیچے اتر کر ٹینک میں پیٹرول ڈالنے لگا، اور اس کے چند منٹ بعد ہماری گاڑی ایک بار پھر پہاڑوں میں گھوم رہی تھی۔ میرا تعاقب کرنے والے نہ جانے کہاں رہ گئے تھے، لیکن اس بات کا اندیشہ بہرحال موجود تھا کہ ان پہاڑی راستوں کی بھول بھلیوں میں ان سے سامنا نہ ہو جائے۔ گاڑی میں 10 گیلن مزید پیٹرول ڈالا گیا تھا اور یہ پیٹرول ختم ہونے سے پہلے کسی ایسی جگہ پہنچنا ضروری تھا جہاں ہمیں پناہ مل سکے اور سمبا کی مرہم پٹی ہو سکے۔ 2 گھنٹے اور گزر گئے، پہاڑوں میں کسی بستی کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ کم از کم 3 مقامات پر مجھے راستہ بند ملا تھا اور گاڑی کو واپس موڑنا پڑا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی رک گئی۔ میں انجن بند کر کے پچھلی سیٹ پر آ گیا، بوتل اٹھا کر پہلے سمبا کو پانی پلایا اور 1-2 گھونٹ خود بھی بھرے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ صبح ہونے کا انتظار کیا جاتا۔ آنے والی صبح کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ہمارے لیے اس کے دامن میں کیا تھا۔ میں سمبا سے پیچھے والی سیٹ پر نیم دراز ہو گیا، میرا جسم بھی بری طرح دکھ رہا تھا۔ حویلی کے قید خانے میں ان کمبختوں نے دل کھول کر میری دنائی کی تھی اور اب ان چوٹوں میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ میں سیٹ پر نیم دراز سمبا سے باتیں کرتا رہا اور پھر میرے دماغ پر بھی غنودگی سی طاری ہونے لگی، بلکہ نیند کے بوجھ سے جھکنے لگی، اور میں کوشش کے باوجود آنکھیں کھلی رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تیز روشنی سے میری آنکھ کھل گئی۔ سورج طلوع ہوتے ہی ہوئے سورج کی کرنیں براہ راست میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میں نے دوسری سیٹ پر جھک کر سمبا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، سینے کا ہلکا سا زیرو بم اس میں زندگی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ سو رہا تھا یا بے ہوش تھا، میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ بوتل اٹھا کر پانی کے 1-2 گھونٹ پیے اور بڑی آہستگی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ ہماری گاڑی چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے درمیان ایک کشادہ جگہ پر کھڑی تھی اور اس سے آگے گاڑی لے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر پیٹرول نہ بھی ختم ہوتا تو مجھے یہاں سے گاڑی واپس لے جانی پڑتی۔ میں چٹانوں کے درمیان ایک تنگ سے راستے میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف کھلی جگہ پر نکلتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ نشیب میں دریا بہ رہا تھا جس کی دوسری طرف بہت دور تک ایک سرسبز و شاداب وادی پھیلی ہوئی تھی، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ دریا کے کنارے شیلا نما ایک اونچی جگہ پر پکوڑا قسم کی ایک عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اس عمارت کے پیچھے ایک چٹان تھی جو کافی بلندی تک چلی گئی تھی۔ میں غور سے اس طرف دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ یہ بھی کوئی ویران عمارت تھی، لیکن چند لمحوں بعد ہی ایک انسانی حیولہ اس عمارت سے نکل کر دوسری طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ حیولہ میں اسی لیے کہوں گا کہ مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا، صرف زرد لباس کی جھلک دکھائی دی تھی۔ چند سیکنڈ بعد وہ حیولہ بھی دوسری طرف چٹان پر غائب ہو گیا۔ زرد لباس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ کوئی بدھ بخشو تھا۔ میں کافی دیر تک وہاں کھڑا دیکھتا رہا، لیکن اور کوئی زیرو دکھائی نہیں دیا۔ وہاں اگرچہ ہمارے لیے خطرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چٹان کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر گھوم کر نیچے اترنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر تقریباً 50 گز آگے مجھے ایک تنگ سا راستہ نظر آ گیا۔ یہ دراصل ایک کٹاؤ سا تھا جو پانی کے بہاؤ سے بن گیا تھا، لیکن اس راستے پر آسانی سے اترا جا سکتا تھا۔ میں گاڑی کے پاس واپس آ گیا۔ سمبا بھی جاگ چکا تھا۔
میں نے اسے اس پکوڑا کے بارے میں بتایا اور پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ ایک دو گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے بوتل ہٹا دی۔ میں نے سمبا کو سہارا دے کر سیٹ سے اٹھایا اور کندھے پر لاد کر چٹانوں کے درمیان اس تنگ سے راستے کی طرف چلنے لگا۔ چٹان سے اتر کر دریا کے کنارے پر چلتے ہوئے اونچی جگہ پر واقع اس پگوڈا تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ وہ کوئی بہت قدیم بدھ عبادت گاہ تھی۔ عمارت کے بعض حصے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے تھے مگر اس کی حالت ایسی زیادہ خستہ بھی نہیں تھی۔ میں عبادت گاہ کے سامنے کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری زیادہ توجہ اس طرف تھی جہاں زرد لباس والے اس آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس طرف درختوں کی بھی بہتات تھی۔ ڈلان کے اختتام پر ایک چھوٹا سا گھاٹ بنا ہوا تھا جہاں ایک چھوٹی کشتی بھی موجود تھی لیکن وہ آدمی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ آدمی کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کشتی کے آس پاس دریا میں بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی ہے یہاں، کوئی ہے؟ میں نے عبادت گاہ کی طرف رخ کر کے پکارا لیکن نہ تو کوئی جواب ملا اور نہ ہی کوئی سامنے آیا۔ میں نے سمبا کو کندھے سے اتار کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ اس کی ٹانگیں آگے کو پھیلا دی۔ اس کے دونوں پیر پھول کر کپا بنے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی بھی یہی صورتحال تھی۔ اس کے سینے پر بھی چھوٹے چھوٹے کئی زخم تھے اور مجھے حیرت تھی کہ وہ اب تک زندہ کیسے تھا۔ میں نے ایک آدمی کو ادھر دریا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں بیٹھے رہو، میں اسے تلاش کر کے لاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ سمبا نے سر ہلا دیا اور میں ڈلان پر دریا کی طرف اترنے لگا۔ یہ بھی دراصل ایک سنگلاخ چٹان ہی تھی جو دور سے دیکھنے پر ریت کا ٹیلا لگتی تھی۔ اس میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی دراڑیں تھیں جہاں جاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں درخت بھی تھے، البتہ دریا والی ڈلان کی طرف درخت زیادہ تھے۔ وہ چھوٹا سا گھاٹ بھی چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا تھا جہاں 5-6 چھوٹی کشتیاں کھڑی کی جا سکتی تھی۔ تاہم دریا کے کنارے کے ساتھ دور تک وہ چٹان اس طرح کٹی ہوئی تھی کہ ایک طویل پلیٹ فارم سا بن گیا تھا۔ میں گھاٹ پر کشتی کے قریب کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن وہ آدمی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو مجھے یہ بھی خیال آیا تھا کہ کہیں وہ میرا واہمہ تو نہیں تھا۔ میں واپس لوٹ رہا تھا کہ اوپر سے ایک نسوانی چیخ کی آواز سن کر چونک گیا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ کوئی عورت تھی جو چیخ چیخ کر کسی کو پکار رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اوپر آ گیا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ سمبا کے قریب ایک نوجوان لڑکی کھڑی عبادت گاہ کی طرف رخ کیے چیخ چیخ کر کسی کو پکار رہی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی ایک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی پشت برہنہ تھی اور لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی لمحے عبادت گاہ کے برآمدے میں ایک اور عورت برآمد ہوئی۔ اس نے بھی نیلے رنگ کی چادر ساڑی کی طرح لپیٹ رکھی تھی لیکن جسم کا بیشتر حصہ برہنہ تھا۔ وہ اگرچہ ادھیڑ عمر لگ رہی تھی لیکن خاصی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے چیخ کر سمبا کے قریب کھڑی ہوئی لڑکی سے کچھ کہا اور ساتھ ہی ہاتھ سے اشارہ بھی کیا تھا۔ وہ لڑکی تیزی سے گھوم گئی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ میرے اور اس لڑکی کے بیچ 8-10 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی ذہنی طور پر ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ چہرے کے نقوش اگرچہ تبتی عورتوں جیسے تھے لیکن آنکھیں ہرنی کی طرح موٹی اور سیاہ تھیں۔ نیلی چادر اس نے بھی اگرچہ ساڑی کی طرح لپیٹ رکھی تھی لیکن سینہ پوری طرح نہیں ڈھک پایا تھا۔ وہ چند لمحے وحشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر وحشت زدہ ہرنی ہی کی طرح عبادت گاہ کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی اور برآمدے میں کھڑی ہوئی عورت سے لپٹ کر چیخ چیخ کر کچھ کہنے لگی۔ وہ سمبا کی طرف ہاتھ سے بار بار اشارہ کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کو بڑھا رکھے تھے تاکہ وہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر کھڑی رہیں۔ قریب پہنچ کر میں نے باری باری ان کا جائزہ لیا۔ ان دونوں کے چہروں میں بڑی مشابہت تھی اور میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ ان میں ماں بیٹی کا رشتہ تھا۔ میں ہندی زبان میں ادھیڑ عمر کی عورت کو بتانے لگا کہ میرا ساتھی زخمی ہے اور ہمیں ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ان کی زبان اگرچہ تبتی تھی لیکن وہ عورت تھوڑی بہت ہندی بھی سمجھتی تھی۔ وہ دونوں میرے ساتھ سمبا کے قریب آ گئی۔ سمبا کی حالت دیکھ کر وہ ادھیڑ عمر عورت بھی کانپ اٹھی تھی۔ اس نے لڑکی سے کچھ کہا اور لڑکی دریا کی طرف ڈلان پر دوڑتی چلی گئی جس طرف سے میں اوپر آیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، اسے اندر لے چلو، ادھیڑ عمر عورت نے تبتی اور ہندی کی ملے جلے الفاظ میں کہا۔ میں نے جھک کر سمبا کو کندھے پر لاد لیا
لیا اور اس عورت کے پیچھے چلتا ہوا عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ دور سے یہ عمارت چھوٹی لگتی تھی لیکن اچھی خاصی بڑی تھی۔ ہال بہت وسیع تھا۔ وسط میں ایک چبوترے پر مہاتما بدھ کا سرخ پتھر سے تراشا ہوا تقریباً 3 فٹ اونچا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ فاسٹنگ بدھا کا یہ مجسمہ بڑی مہارت سے تراشا گیا تھا۔ پیٹ اندر کو دنسا ہوا تھا اور پسلیاں بڑی آسانی سے گنی جا سکتی تھی۔ وہ عورت ہال کی دائیں طرف ایک کشادہ راہداری میں مڑ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایک اور راہداری میں گھوم کر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے کا دروازہ محراب بھی تھا لیکن اس میں کوئی پٹ وغیرہ نہیں تھا۔ فرش پر ایک طرف یاک کی کھال کا بستر بچھا ہوا تھا اور کچھ اور چیزیں بھی نظر آ رہی تھی۔ پچھلی طرف ایک کھڑکی بھی تھی جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس عورت نے اشارہ کیا تو میں نے سمبا کو بڑی احتیاط سے یاک کی کھال کے بستر پر لٹا دیا اور پھر وہ عورت مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ انسان کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سمبا کے خون آلود بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، خدا نے ہماری فریاد سن لی، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جواب میں سمبا نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ کمرہ خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔